یہ ویڈیو بچوں میں نے کافی محنت سے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے حصہ قواعد کے سارے سوالات حل ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو میں تصاویر صاف نہیں ہیں تو آپ نے میرے الفاظ پر غور کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو حصہ قواعد میں پوچھے جانے والے جو سوال ہیں وہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور 6 جو پیپر ہیں لاسٹ، ان میں سے میں نے یہ سوال نکالے ہیں، تو یہ سوال آپ نے لازمی سمجھنے ہیں۔ تو اب پہلا پیپر ہے اور اس میں سوال ہیں، تشبیہ اور استعارہ میں فرق تحریر کیجیے۔ احمد بہترین کھلاڑی ہے، ترکیب نحوی کیجیے۔ مجاز مرسل کی قسم کل کہہ کر جز مراد لینا کی مختصر وضاحت مثالوں کی مدد سے کریں۔ غزل سے کیا مراد ہے؟ یا شاعری میں مسدس کسے کہتے ہیں؟ مثال دیجیے۔ تو ان تمام سوالوں کے جوابات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس تشبیہ۔ تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے۔ تشبیہ استعارے کی ابتدائی صورت ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا ذکر ہوتا ہے، اور ارکان تشبیہ 5 ہیں، اور تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے۔ اور استعارے کی بنیاد مجاز اور تخیل پر ہوتی ہے، یعنی استعارے میں مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ استعارہ تشبیہ کی بلیغ ترین صورت ہے۔ استعارے میں صرف مستعار منہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ارکان استعارہ 3 ہیں، اور استعارے میں چیز کو بالکل وہی چیز فرض کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھا ہمارے پاس جملہ اور ترکیب نحوی۔ تو یہاں پر آپ تو ترکیب نحوی کی جو ترتیب ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ تو اب احمد، سب سے پہلے جملہ آئے گا احمد بہترین کھلاڑی ہے۔ پھر جملے کی قسم آپ نے لکھنی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں صرف خبر دی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے کام نہیں ہے۔ کام ہوتا تو یہ جملہ فعلیہ ہوتا، تو جملہ فعلیہ کی آگے مثال ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ترکیب نحوی تو اس میں ہے مبتدا، خبر، متعلق خبر اور فعل ناقص، یہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ مبتدا کو مسند علیہ کہتے ہیں، اور یہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں یہ اسم ہوتا ہے۔ اور مبتدا یعنی کام جو کرنے والا، تو کام کرنے والا احمد ہے۔ خبر تو یہاں پر بہترین لکھا ہے، بہترین خبر نہیں ہے، یہاں پر آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس کو۔ یہاں پر آئے گا کھلاڑی، خبر کیا ہے اس میں؟ کھلاڑی ہے۔ اور متعلق خبر، تو متعلق خبر یہاں پر جو صفت بیان ہو رہی ہے اس کی بہترین، تو جو بہترین ہے یہ متعلق خبر ہے۔ اور فعل ناقص، تو فعل ناقص ہے۔ اور جملہ اسمیہ میں جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ فعل ناقص ہے، یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے کچھ اور ایم سی کیوز ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو جملہ اسمیہ میں مبتدا کو مسند علیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال تھا مجاز مرسل کی اقسام۔ تو مجاز مرسل کی ٹوٹل بہت سی اقسام ہوتی ہیں، مگر جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ 6 اقسام ہیں۔ کل کہہ کر جز مراد لینا، اور پھر جز کہہ کر کل مراد لینا، اور پھر سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، اور مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، پھر ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، اور مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ تو کل کہہ کر جز مراد لینا کہ کل بولا جائے گا، مراد ایک جزو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف دیکھیے، جو لفظ کل کے لیے واضح کیا گیا ہو اسے جز کے معنی میں استعمال کرنا۔ جیسے میں نے قلم بازار سے خریدا۔ اب میں بازار سے نہیں بلکہ ایک دکان سے خریدا ہے، مگر کل بازار کا ذکر کر کے ایک دکان کو مراد لیا گیا ہے۔ اور جیسے میں پاکستان میں رہتا ہوں، اب پاکستان کل ہے، مراد ایک جز، ایک شہر، ایک گلی، ٹھیک ہے، پھر اس میں ایک مکان وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر تھا جی ہمارے پاس غزل اور نظم میں کیا فرق ہے؟ تو نظم کے لغوی معنی ہیں تنظیم و ترتیب کے ہیں، جبکہ غزل
کے لغوی معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا۔ نظم کا عنوان ضروری ہوتا ہے جبکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ نظم کے اشعار ایک ہی مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں جبکہ غزل کا ہر شعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے، یعنی غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد لفظ غزل کے اصل جو معنی ہے وہ محبوب سے گفتگو یا عشق کی باتیں ہیں، لیکن لغوی معنی کو دیکھا جائے تو اس کا تعلق عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ اور ہرن موت کے خوف سے جب آخری چیخ مارتا ہے تو اس دردناک چیخ کو بھی غزل کہتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس مسدس۔ تو مسدس یعنی وہ نظمیہ شاعری ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ اردو شاعری کی مقبول ترین شعری ہیئت ہے جس میں اس میں مسدس میں بڑی تعداد میں مرثیے اور بے شمار طویل نظمیں لکھی گئی ہیں، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اور آخری 2 میں مصرے مختلف قافیے اور ردیف میں ہوتے ہیں، اور یہ 2 مصرے بیت کہلاتے ہیں۔ اقبال کی مشہور نظم شکوہ بھی اسی طرز میں لکھی گئی ہے۔ اب دوسرا پیپر ہے ہمارے پاس، تو اس میں ہے آمنہ نے کھانا کھایا۔ اس جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور استعارے سے کیا مراد ہے مثال کے ذریعے ارکان استعارہ کی مختصر وضاحت کریں۔ اور پھر ہے جی درج شدہ ذو معنی الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اور معنی بھی لکھیں، اور قافیہ کسے کہتے ہیں مثال لکھیں، یا مطلع کسے کہتے ہیں مثال لکھیں۔ تو جملہ ہے ہمارے پاس آمنہ نے کھانا کھایا ہے۔ تو جملے کی قسم تو یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کھایا کیا ہے، اس میں کام آ گیا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو اس کے اجزائے ترکیبی میں ہمارے پاس فاعل، فعل، مفعول، علامت فعل اور فعل تام آتا ہے۔ تو اب فاعل کام کرنے والا، اور فاعل کو مسند علیہ بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر آمنہ ہے۔ فعل کام، تو کام کیا ہے، کھایا ہے۔ مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہو، کس پر کام کیا جا رہا ہے، کھانے پر، تو یہاں پر کھانا مفعول ہے۔ اور علامت فعل، تو علامت فعل نے ہوتی ہے۔ اور فعل تام، تو جملہ فعلیہ میں فعل تام ہم لوگ جو فعل آتا ہے وہ فعل تام آتا ہے، تو یہاں پر ہے۔ اور اس کے جو اہم MCQs ہیں وہ کہ جملہ فعلیہ میں فاعل کو مسند علیہ اور جو فعل ہے اس کو مسند کہتے ہیں، اور فاعل جو ہے یہ اسم ہوتا ہے اور جو فعل ہے یہ فعل ہی ہوتا ہے، یعنی اس میں جو مسند ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر ہے جی ہمارے پاس استعارہ۔ تو استعارہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں ادھار لینا کے ہیں۔ تو علم بیان کی روح سے جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال دیکھیے بچے کے لیے اب استعمال کرے کہ چاند سو رہا ہے، تو اب دیکھیں نا، اب چاند سو رہا ہے تو وہی چیز بنا دیا گیا ہے، بچے کو چاند بنا دیا گیا ہے، تو یہ استعارہ کی خوبی ہے۔ اور اب شعری مثال دیکھیے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ تو ارکان استعارہ 3 ہوتے ہیں، مستعار لے، مستعار منہ، وجہ جامع۔ تو مستعار لے تو یعنی جس کے لیے ادھار لیا جا رہا ہو، مثال دیکھیے چاند سو رہا ہے، تو یہاں پر چاند سے مراد کیا ہے، بچہ ہے، تو بچے کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے تو مستعار لے بچہ ہوگا۔ اور مستعار منہ، کس کو ادھار لیا گیا ہے، تو یہاں پر لیا گیا ہے چاند کو، تو یہاں پر جو چاند ہے وہ مستعار منہ کہلائے گا۔ وجہ جامع، وجہ جامع ہوتی ہے مشترکہ خوبی یا خامی، تو یہاں پر اب خوبصورتی، چاند سو رہا ہے تو بچہ خوبصورت ہے، تو اس لیے یہاں پر جو خوبصورتی ہے وہ وجہ جامع ہمارے پاس آئے گی۔ پھر ہمارے پاس سے ذو معنی الفاظ تھے۔ تو ذو معنی الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا ایک سے زیادہ جو معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سے زیادہ معنی ہوتا ہے۔ جیسے تھا ملکہ، اب ملکہ بادشاہ کی جو بیگم ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اسے بھی ملکہ کہتے ہیں۔ تو اب جو جملوں میں اگر اس کو استعمال کریں تو بادشاہ کی بیوی کو ملکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا جو تاج محل ملکہ نور جہاں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے ملکہ
اپنے کام میں مہارت ہونا، احمد کو اپنے کام میں ملکہ حاصل ہے، یعنی وہ اپنے کام میں ماہر ہے۔ پھر مہر، تو مہر نکاح کے وقت جو رقم یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ لکھی جاتی ہے یا جو ادا کرنا ہوتا ہے اسے مہر کہتے ہیں، تو یعنی حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر مہر، دوسرا مہر جو ہوتا ہے وہ چاند ہوتا ہے، تو مہر کی روشنی سے زمین جگمگا اٹھی، یعنی رات کو چاند کی روشنی سے زمین جگمگا رہی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ تو ایک مہر وہ نکاح والا اور ایک مہر چاند ہوتا ہے۔ پھر بعد آتا ہے ہمارے پاس مطلع اور قافیہ۔ تو مطلع کا لغوی معنی ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، طلوع ہونے کا مقام۔ تو مطلع غزل، قصیدے اور پابند نظم، ٹھیک ہے نا، پابند نظم کی بھی بہت سی اقسام ہیں، تو پابند نظم لازمی لکھنا چاہیے آپ کو۔ پابند نظم کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے شعر لکھا ہوا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے پہلے دونوں مصرے جو ہیں اس کے ہم قافیہ بھی ہیں اور ان میں ردیف بھی موجود ہے، سے ملتا ہے ردیف ہے، آدمی اور کسی یہ دونوں قافیہ ہیں۔ تو قافیہ، تو ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ یہ نظم، قصیدے اور یہ پابند نظم غزل اور قصیدے میں ردیف سے پہلے آتا ہے اور ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے آدمی اور کسی یہ قافیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور پیپر ہے ہمارے پاس جس میں سوال ہے کہ ارکان تشبیہ کی مثال سے وضاحت کریں، مجاز مرسل سے کیا مراد ہے، ایک مثال دیں، اور مرکب تام اور مرکب ناقص میں فرق بتائیے، ردیف کی ایک مثال تحریر کیجیے، اور مخمس کسے کہتے ہیں۔ تو ان کے جوابات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے تھا جی ارکان تشبیہ۔ تو تشبیہ کی تعریف آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، جیسے بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ تو یہاں پر ارکان تشبیہ ہمارے پاس 5 ہیں: مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، وجہ شبہ اور وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ، ٹھیک ہے۔ مشبہ، جس کو تشبیہ دی جائے، تو یہاں پر کس کو دی جا رہی ہے، بچے کو، تو بچہ جو ہے وہ مشبہ ہے۔ مشبہ بے، جس سے دی جا رہی ہو، یہاں پر چاند سے دی جا رہی ہے۔ حرف تشبیہ، تو اب حرف تشبیہ یہاں پر کیا استعمال ہو رہا ہے، کی طرح، یہ حرف تشبیہ ہے۔ وجہ شبہ، مشترکہ خوبی کیا ہے کہ بچہ خوبصورت ہے، اور غرض تشبیہ، وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے، تو یہاں پر بچہ خوبصورت ہے اس لیے اس کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد تھا ہمارے پاس مرکب تام اور مرکب ناقص میں فرق۔ تو مرکب تام الفاظ کا ایسا مجموعہ جو بامعنی ہو اور سننے والے کو اس کا پورا مطلب سمجھ آ جائے، جیسے یہ ہے جی ہمارے پاس علی کا بھائی سچا ہے، احمد اچھا لڑکا ہے۔ اب یہاں پر سمجھ آ رہی ہے نا، تو سننے والے کو پورا مطلب سمجھ آ جائے تو مرکب تام، اور مرکب ناقص الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مکمل معنی نہ دے، یعنی جیسے سننے والے کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو، پورا مطلب سمجھ نہ آئے، وہ مرکب ناقص ہوتا ہے۔ جیسے علی کا بھائی، اب پوری بات سمجھ نہیں آ رہی، اچھا لڑکا، تو یہاں پر اب یہ پوری بات جب سمجھ نہ آئے تو وہ مرکب ناقص ہوتا ہے ہمارے پاس۔ پھر ہے جی ہمارے پاس مجاز مرسل، یہ علم بیان کی ایک اہم قسم ہے۔ اب یہاں پر نا تھوڑا سا فرق سمجھیے گا مجاز مرسل اور استعارہ میں۔ الفاظ جب اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوں کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ اس میں کوئی اور ہی تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اور استعارہ میں لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں، اور اگر تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقی اور مجازی معنی میں اگر تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو استعارہ، اور تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے تو وہ مجاز مرسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب دیکھیے مجاز مرسل کی اقسام، روٹی کا مسئلہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔
اب روٹی کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس میں ایک روٹی مراد نہیں بلکہ روزگار مراد ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی روزگار کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر یہ مجاز مرسل ہے، اور مجاز مرسل کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں کہ ڈاکٹر نے نبض پر ہاتھ رکھا اور مرض کی تشخیص کر دی، یا پہاڑ پر آگ جل رہی ہے، ٹھیک ہے، یا بچہ ہر روز اسکول ٹفن لے کر جاتا ہے۔ تو یہ ساری مجاز مرسل کی اقسام ہیں، اور ان کے آگے سے بھی ہیں کہ کل کہہ کر جز مراد لینا، تو وہ آپ کی بک کے آخر میں جو پیجز ہیں، جو وہاں پر جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ آپ نے ایک دفعہ پھر لازمی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ردیف۔ ردیف کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے گھڑ سوار کے پیچھے آنے کے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ردیف جو ہے یہ قافیے کے بعد آتا ہے، جیسے آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، یہاں پر سے ملتا ہے، یہ کیا ہے؟ ردیف ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر ہے جی ہمارے پاس مخمس۔ تو مخمس جو ہے یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی 5 ہے، اور اس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے بند کے 5 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، بعد کے بندوں کے ابتدائی 4 مصروں کا قافیہ علیحدہ ہوتا ہے، اور 5ویں مصرے کا قافیہ پہلے بند کا قافیہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور فرق بھی سمجھ لیجئے، ترجیح بند اور ترکیب بند میں کیا فرق ہے۔ تو ترجیح بند، اور پہلے سے سمجھیے کہ ٹیپ یا ٹیپ کا مصرع کیا ہوتا ہے۔ تو ایک مصرع جو بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ یا ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، اور جس میں ٹیپ کا مصرع ہو اسے ترجیح بند کہتے ہیں، اور جس میں نہ ہو اسے ترکیب بند کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر ہمارے پاس ایک اور پیپر ہے جس میں پہلا سوال ہے، علی محنتی ہے، اس جملے کی نحوی شناخت کریں، نیز اجزائے ترکیبی بھی بتائیے، اور غزل کی بالعاز حیت کم از کم 2 خصوصیات بیان کریں، اور درج ذیل شعر میں علم بیان کی قسم کی نشاندہی کریں، اور اس کی تعریف بھی لکھیں۔ نظر میں وہ گل سما گیا ہے، تمام ہستی پہ چھا گیا ہے۔ پھر صنف سخن مناجات کسے کہتے ہیں، اور صنعت تکرار کی وضاحت بہما شعری مثال کیجیے۔ تو اب ان کی مثال دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے علی محنتی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کی جو ترکیب نحوی ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو علی ہے وہ مبتدا ہے، محنتی خبر ہے، اور جو ہے یہ فعل ناقص ہے۔ اور اب جو دوسرا سوال کیا تھا بھائی، کہ غزل کی بالعاز حیت کم از کم 2 خصوصیات بیان کیجیے۔ تو غزل کم از کم 5 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص یا کلمی نام استعمال کرتا ہے۔ تو یہ 2 اس کی خصوصیات ہیں۔ پھر ہے جی ہمارے پاس سے صنف سخن مناجات۔ تو مناجات وہ صنف سخن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا، التجا یا راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ شاعری کی ایک روحانی اور مذہبی صنف ہے جس میں شاعر اللہ سے اپنی حاجات اور دلی کیفیات کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے کہ بسر زندگی ہو ثنا کہتے کہتے، تیرا شکر تیری عطا کہتے کہتے، میں تیری خوشی کو رکھوں بس مقدم، میں راضی ہوں تیری رضا کہتے کہتے۔ تو یہ مناجات کے اشعار ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس صنعت تکرار۔ تو علم بدیہہ کی ایک صنعت ہے جس میں کسی لفظ یا فقرے کو شعر میں ایک سے زیادہ بار دہرایا جاتا ہے تاکہ معنی میں زور پیدا ہو اور شعر زیادہ مؤثر بن جائے۔ تو شعری مثال دیکھیے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ اب دیکھیے بار بار، تو یہ شعر میں بار اور گزری ہے کہ تکرار صنعت تکرار کی مثال ہے جو شعر میں حسن اور زور پیدا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، صنعت تکرار۔
اور جیسے ابھی ہم نے پیچھے ایک شعر بھی پڑھا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اب آدمی آدمی یہ بھی صنعت تکرار کا شعر ہے اور آسان ہے، آپ وہی یاد کر لیجئے گا۔ پھر ایک اور ہے، میں علم بدی جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے۔ تو بدی کے معنی ہے انوکھا یا نئی شے ایجاد کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں بدی سے مراد وہ علم ہے جس سے کلام کو اور زیادہ پر اثر، آفرین اور دلکش بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے علم بدی، اس کی دو قسمیں ہیں، صنائع معنوی اور صنائع لفظی۔ صنائع معنوی میں کلام میں معنی کے ذریعے حسن پیدا کیا جاتا ہے، اور صنائع لفظی سے کلام کے لفظوں کے ذریعے حسن و جمال پیدا کیا جاتا ہے۔ تو ایک اور صنعت ہے صنعت تلمی، ٹھیک ہے۔ تلمی ایک معنوی صنعت ہے جس میں کسی مشہور تاریخی واقعے، قصے یا مسئلے کی طرف شعر میں تاثر پیدا کرنے کے لیے مختصر الفاظ میں اشارہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں قرآنی آیت یا تاریخی واقعے کا ذکر ہو اسے تلمی کہتے ہیں۔ جیسے شعر دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جس طرح بیماروں کو شفا دیتے تھے، کوئی بھی اندھا آتا تھا یا کوڑی کا مرض کا مریض آتا تھا تو آپ اس کو شفا دیتے تھے اللہ کے فضل سے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور یہاں پر ابن مریم کہہ کر ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یا ایک اور شعر دیکھیے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اب خضر علیہ السلام اور بادشاہ سکندر کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے۔ یا کوئی اور مثال اگر میں آپ کو دوں تو، اور اس کی مثال بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب تم میں حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، کوئی طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اب کوئی طور کا لفظ استعمال کر کے اس نے وہ سارا واقعہ ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ صنعت تلمی ہے۔ پھر ہے جی صنعت تضاد۔ تضاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک شے کا کسی دوسری شے کی ضد ہونا، یعنی متضاد ہونا، ٹھیک ہے نا۔ جب شاعری میں متضاد لفظ استعمال ہوں تو وہ صنعت تضاد ہے۔ مثال دیکھیے، محبت میں خیال خودکشی پہم ضروری ہے کہ مرنا سخت لازم اور جینا کم ضروری ہے۔ اب دیکھیے، مرنا اور جینا یہ آپس میں متضاد کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب آگ اور پانی یہ دونوں متضاد ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہیں، جب یہ استعمال ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اور یہ علم بیان، کنایا، یہ تعریفیں میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہیں۔ کنایا کے لغوی معنی ہوتے ہیں پوشیدہ اور مبہم بات کے ہیں۔ جب کوئی لفظ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیا جا سکے۔ مثلا بال سفید ہو گئے ہیں مگر عادتیں نہ بدلیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سفید بال ہونا سے مراد عمر کا زیادہ ہونا ہے۔ یا اسے کالے نے کاٹا سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ اسے سانپ نے کاٹا، تو یہ کنایا ہے۔ اور مجاز مرسل کہ یہ میں نے پہلے آپ کو کافی ڈیٹیل سے سمجھا دیا ہے کہ لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال ہے کہ جز کہہ کر جو اس کی صورتیں ہیں، کل کہہ کر جز مراد لینا یا جز کہہ کر کل مراد لینا وغیرہ۔ تو اس کے بعد ایک اور پیپر ہے جی، استعارہ اور تشبیہ میں فرق بتائیے۔ نعت کس طرح ہم سے مختلف ہوتی ہے، مطلع کی تعریف لکھیں۔ اور مرکب تام اور مرکب ناقص میں فرق بتائیے۔ غزل کس اعتبار سے نظم سے مختلف ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، وہی سوال جو ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، تقریباً وہی سوال سارے واپس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق۔ تو علم بیان کی اصطلاح میں جب ہم کسی چیز کے معنی مستعار یعنی ادھار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثلا ماں نے کہا چاند سو رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی خوبی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے ماں نے کہا میرا بیٹا شیر جیسا بہادر ہے، ٹھیک ہے۔ استعارہ
مجازی معنی میں، جبکہ تشبیہ کو حقیقی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں اور تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ نعت وہ نظم ہے جس میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، جبکہ حمد وہ نظم ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے اس کی نعمتوں اور عنایات کا ذکر کرتا ہے۔ مطلع تو غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ یا ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیے: ذہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ تو اس کی مثال پہلے بھی ہم نے دیکھ لی ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو مرکب تام اور مرکب ناقص، تو اس کی تعریف ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، یہ وہی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ غزل اور نظم میں فرق یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر معنی اور خیال کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے اور دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، جبکہ نظم کے تمام اشعار آپس میں مربوط یعنی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ہی موضوع پر مشتمل ہوتے ہیں، اور نظم کا عنوان ہوتا ہے جبکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے: سلمیٰ نے سبق پڑھا، اس جملے کی ترکیب نحوی کریں۔ اور نازگی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ تو یہ شعر علم بیان کی کون سی مثال ہے، وضاحت کریں۔ اور ایک مثال کی مدد سے ارکان استعارہ کی نشاندہی کریں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق واضح کریں، اور غزل اور نظم میں فرق واضح کریں۔ تو غزل اور نظم میں فرق یہ بھی ہمارا ہو گیا ہے۔ اور چلیں آگے دیکھتے ہیں ان کے جوابات۔ تو جملہ ہے جی سلمیٰ نے سبق پڑھا، تو یہ جملے کی قسم کیا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ترکیب نحوی: فاعل اس میں کیا آئے گا، سلمیٰ، فعل پڑھا، مفعول سبق، علامت فعل نے، اور فعل تام اس میں نہیں ہے۔ سبق پڑھا ہے ہوتا تو ہے فعل تام ہو جاتا یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور باقی اس کی جو بھی مثالیں ہیں وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اچھا، یہ نیچے ایک اور لفظ ہے کہ جن لفظوں سے فعل یعنی کام کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے اسے متعلق فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متعلق فعل کیا ہوتا ہے کہ جن لفظوں سے فعل یعنی کام کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے وہ متعلق فعل ہوتا ہے، جیسے بارش شدت سے ہو رہی ہے۔ اب جو شدت ہے یہ اب اس کی خصوصیت بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر شدت کیا ہے، متعلق فعل ہے۔ اور جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں اور جس کے آخر میں فعل ناقص آئے۔ ان جملوں میں فاعل کی کوئی حالت یا خوبی برائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نہ کہ اس کا کوئی کام۔ یعنی جملہ اسمیہ میں صرف خبر دی جاتی ہے، اور اس میں جملہ اسمیہ میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی کسی چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ عمران بڑا ذہین ہے، اس جملے میں عمران مسند علیہ اور بڑا ذہین جو ہے وہ کیا ہے، مسند ہے، اور جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ تو اس کے اجزائے جو ہیں وہ مبتدا، خبر اور متعلق خبر اور فعل ناقص ہوتے ہیں۔ اور مسند علیہ اسم ہو اور مسند فعل تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں فعل ناقص کے بجائے فعل تام آتا ہے، جس سے کام کا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ اب سلیم دوڑا، اسلم آیا، ہنا نے کتاب پڑھی، اکرم نے نماز پڑھی وغیرہ، یہ کیا ہے، یہ ساری اب ان میں کام ہو رہا ہے نا، کتاب اب پڑھی یہ کیا ہے، کام ہے، دوڑا کام ہے، آیا کام ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں یہ جملہ فعلیہ کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس، اور اس کے بعد کون سا ایک سوال رہ گیا ہے، ہاں، نازگی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اب یہاں پر نا ایک دیکھیے کی سی ہے، تو یہاں پر یہ تشبیہ ہے، تو یہ تشبیہ اس شعر میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے، اور تشبیہ جو ہے وہ اس کی تعریف آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک چیز کو اس کی خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے۔ اور یہاں پر اب دیکھیے، اگر اس کے آپ نے اگر یہاں پر اگر آپ دیکھیں مشبہ،
تو مشبہ کیا ہے؟ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو، تو یہاں پر لب کو دی جا رہی ہے۔ مشبہ بے کس سے دی جا رہی ہے؟ گلاب سے۔ وجہ اور حرف تشبیہ اس میں کیا ہے؟ کی سی ہے۔ اور وجہ شبہ کیا شبہ ہے؟ تو یہاں پر یہ خوبصورتی یا جو نازک پن ہے اس کے، وہ اس کی کیا ہے؟ وجہ شبہ ہے۔ اور غرض تشبیہ کہ لب بہت خوبصورت ہیں، اس لیے ان کو گلاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ شعر بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی علم بیان کے ارکان کے نام۔ تو علم بیان ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ اس علم کے ذریعے تخلیق کار فصاحت و بلاغت کے ذریعے اپنے کلام کی حسن و خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے 4 ارکان ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ قافیہ، تو شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، تاہم اس کی صوت یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ مثلاً دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو ہوا اور دوا یہ قافیہ ہے۔ مقطع کی 2 اہم شرطیں۔ تو مقطع کے لفظی معنی کاٹنے یا ختم ہونے کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے۔ اس کی شرائط میں غزل کا آخری شعر ہونا اور شاعر کے تخلص کا استعمال ہونا لازمی ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے اس کی۔ اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس نثری صنف سخن افسانہ۔ تو لغت کے اعتبار سے افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جو سچی نہ ہو۔ ادبی اصطلاح میں افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کو فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ایسی تحریر میں اختصار و اعجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یعنی افسانہ کی تعریف یہاں پر تھوڑی مشکل لکھی ہوئی ہے، تو آپ کی جو بک ہے اس میں آسان لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کی بک کے، میں ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کی بک کے ہر سبق کے آخر میں جو تعریفیں دی گئی ہیں وہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اور امدادی فعل یا معاون فعل، وہ فعل جو دوسرے فعل کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں تبدیلی لاتا ہو، امدادی یا معاون فعل کہلاتا ہے۔ متعلق فعل میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلے، اور امدادی فعل اور معاون فعل، ٹھیک ہے۔ جیسے علی رات کو دیر تک پڑھتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر 2 فعل ہیں، پڑھتا اور رہتا ہے۔ تو اب پڑھتا فعل اور رہتا یہ امدادی فعل یا معاون فعل اس کے ساتھ آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے یہ ایک جملہ ہے صحافتی جملے یا ادبی جملے۔ تو ایسا انداز جو سادہ، واضح اور براہ راست ہو تاکہ عام لوگ آسانی سے سمجھ جائیں، وہ صحافتی جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا اسلوب جو خوبصورت، جذباتی اور بامحاورہ زبان پر مبنی ہو، وہ ادبی جملے کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں جی قانونی جملے، تو جن میں قانون کی بات کی جا رہی ہو، جیسے دفعات ہیں 420 302 وغیرہ، تو یہ ساری دفعات ہیں۔ اور اس کے بعد جی دفتری جو جملے، جن میں اب مثال کے طور پر فائل نمبر 201 ایک فلاں الماری میں پڑی ہے، تو یہ اب دفتری جملے آ گئے۔ اور اس کے بعد تکنیکی جملے ہوتے ہیں، جیسے جی کمپیوٹر، اور ایک جملہ تھا میرے ذہن میں نہیں ہے، تو میں نے MCQs میں یہ آپ کو واضح طریقے سے اور آسان طریقے سے یہ سارے جملے سمجھائے ہیں، تو وہ ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ کچھ اہم MCQs ہیں جو آپ کی بک میں ہیں، تو ان کو بھی ایک دفعہ ذرا دیکھ لیجئے۔ مشترکہ وصف کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا یہ تشبیہ ہے۔ اور ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، قواعد کی روح سے یہ شعر کس سند کی مثال ہے؟ تو ابن مریم ہوا کرے کوئی، اب یہاں تاریخی واقعے کی طرف ذکر ہے، تو یہ سنت تلمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نوشین نے الحمد شریف پڑھی، اب یہ الحمد شریف پڑھی، تو یہ جو ہے یہ جز کہہ کر کل مراد ہے، تو یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ استعارہ میں لفظ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو استعارہ میں لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ استعارے کے ارکان کتنے ہیں؟ تو استعارے کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر نا اوپر اب یہ دیکھیے جو تیسرا MCQs ہے
ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہاں پر سنت تضاد آپ کو معلوم ہے، سنت تلمی آپ کو معلوم ہے، سنت تکرار آپ کو معلوم ہے، مگر ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے دال میں، تعلیل، سنت حسن تعلیل، یہ بھی ہمارے پاس ایک سنت ہے، سنت حسن تعلیل، کہ جس میں کسی چیز کی وجہ کچھ اور ہو اور خوبصورتی کے لیے اس کی وجہ کچھ اور بیان کی جائے تو اسے سنت حسن تعلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اب اس کی مثال دیکھیے تو پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اب پانی جو ہے کسی دریا کے اندر، تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ ساحل سے آ کر ٹکراتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، یہ اس کی اصل وجہ ہے، مگر خوبصورتی کے لیے شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ اب جو اس کی لہریں ہیں وہ ساحل سے آ کر ٹکرا رہی ہیں کہ یہ ساحل ٹوٹ جائے اور ہم بہہ کر وہ جو میدان کربلا میں جو پیاسے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان تک پہنچ جائیں۔ تو سنت حسن تعلیل یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس بدیہہ کے معنی کیا ہیں، تو اس کا معنی ہے انوکھا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو یہاں پر اب یہ صنعت استعمال ہوئی ہے، تو یہاں پر یہ تلمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تضاد آپ کو معلوم ہے، الفاظ ایک دوسرے کے متضاد آتے ہیں، تلمی جس میں تاریخی واقعہ ہو، تکرار جس میں الفاظ بار بار دہرائے جائیں، اور ایک ہے سنت تضمین، ایک اور آ گئی ہے سنت تضمین، وہ صنعت ہوتی ہے، اور سنت تضمین وہ صنعت ہے کہ جس میں ایک شاعر جو ہے وہ دوسرے شاعر کا مصرع استعمال کرتا ہے، اور اس میں اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کا جو مصرع دوسرے شاعر کا ہوتا ہے اس کو انورٹڈ کوماز میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوماز میں لکھا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تضاد کس زبان کا لفظ ہے؟ تو تضاد جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ پھر ایک اور ہے، درج ذیل میں سے کون سی ادبی اصطلاح علم بیان کے زمرے میں آتی ہے؟ تو علم، اب دیکھیں، محاورہ، روزمرہ، سنت تلمی، مجاز مرسل، تو مجاز مرسل جو ہے یہ علم بیان کی اقسام ہے۔ قواعد کی روح سے چھپی ہوئی بات یا پوشیدہ بات کرنا یہ کنایے میں ہوتا ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے، تو اب یہ جز کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے کہ زندگی 4 دن کی ہے، کہ جز بولا گیا ہے 4 دن، مراد ساری زندگی ہے، کل زندگی ہے، تو یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ اور کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ تو اب یہ قواعد کی روح سے یہ مصرع کس کی مثال ہے؟ تو اب کس شعر کی آمد ہے رن کانپ رہا ہے؟ تو یہ استعارہ کی مثال ہے، کیونکہ اب شعر سے مراد یہاں پر کوئی آدمی آ رہا ہے جو بہت بہادر ہے اور جس کی وجہ سے میدان جنگ بھی کانپ رہا ہے، تو یہاں پر استعارہ استعمال ہوا ہے۔ مشترکہ وصف کی بنیاد پر ایک شے کو دوسری شے جیسا کہنا، تو جیسا کہنا یہ تشبیہ ہوتا ہے۔ اور درج ذیل میں سے کون سا مصرع استعارہ کی مثال ہے؟ تو نمائش سراب کی سی ہے، یہاں پر کی سی ہے تو یہ تشبیہ ہے۔ 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، اب 2 گز یہ یہاں پر چھپی ہوئی بات ہے، تو یہ کنایا ہے، 2 گز زمین نہ ملی۔ اور ابن مریم ہوا کرے کوئی، یہ سنت تلمی ہے۔ اور شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، یہ استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس کلام میں ایک لفظ یا الفاظ کو بار بار استعمال کرنا سنت تکرار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے سنت، یہاں پر ایک اور سنت ہے سنت لف و نشر۔ سنت لف و نشر سے مراد کیا ہے کہ پہلے ایک مصرے کو آپ نے، لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، تو یہاں پر پہلے ایک لفظ کی ہلکی سی وضاحت کی جاتی ہے، پھر دوسرے مصرے میں اس کی جو تمام خوبیاں یا خامیاں جو کچھ ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے مصرے میں اس چیز کا ذکر ہوتا ہے، دوسرے میں اس سے ملتی جلتی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔ اب دہقان سے مراد کیا ہے کہ کسان، اس کو روٹی اگر
میسر نہیں ہے تو اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔ کھیت جو ہے، پھر گندم ہے، پھر گندم کے اوپر ہوتا ہے گوشہ، تو اب ان کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی ہمارے پاس ایک آتی ہے تجنیس۔ تجنیس کیا ہوتی ہے کہ وہ صنعت ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایک جو، اب اس کی مثال میں آپ کو اگر دوں، یعنی دو معنی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ زمین پر پڑا ہے، زمین پر پڑا ہے۔ اب ایک پر کا مطلب ہے زمین کے اوپر، اور دوسرے پر کا مطلب ہے کہ پرندوں کے جو ونگز ہوتے ہیں وہ پڑے ہیں، کہ زمین پر پڑا ہے۔ تو یہ صنعت تجنیس ہے، اور صنعت تکرار آپ کو معلوم ہے۔ اور صنعت ترسی یہ وہ صنعت ہوتی ہے جس کے دونوں مصروں میں ہم قافیہ جو ہے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم قافیہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دجال میں سے کس صنف کا ہر شعر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے؟ تو ایک الگ اکائی کی حیثیت جو ہے وہ غزل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امید ہے کہ ویڈیوز آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔